سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو شادی ہوئی تھی وہ لو تھی یا ارینج؟ وہ 100% ارینج تھی، اور میں نے اپنی اہلیہ کو اپنے نکاح والے دن دیکھا، منگنی پہ بھی مجھے نہیں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، تو پھر ایکسپیرینس کیسا رہا اب آپ کا لائف کا، یہ بتائیں نا۔ ہم الحمدللہ ہماری شادی کی اور ازدواجی زندگی کی لوگ مثال دیتے ہیں، اور میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ شی از دا بیسٹ تھنگ وچ ہیز ہیپن ٹو می۔ تو ویسے بھی ان کا نام صابرہ ہے، تو وہ بہت صبر کرتی ہیں اس معاملے میں۔ تو شاید اس وجہ سے شادی کامیاب رہی کہ ان کی صبر کی وجہ سے۔ نہیں، بنیادی طور پہ دیکھیے، انتہائی سمجھدار خاتون، اور پھر ان کی والدہ خدا گری کے رحمت کرے انتہائی سمجھدار تھیں۔ جو اولاد کی تربیت والدین کرتے ہیں، جو ان کو ویلیوز اور اقدار اور جو سلیقہ سکھاتے ہیں، وہ بہت عرصہ پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ جب تمہیں رشتہ فائنلائز کرنا ہو یا اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنا ہو تو تم لڑکی کو دیکھو یا نہ دیکھو، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم لڑکی کی ماں کو ضرور دیکھنا۔ اور میں نے اپنی ساس کو دیکھا، اور میں نے کہا کہ ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ بالکل، اگر ان جیسی بھی نہیں، ان سے 50% بھی کم ہوئی تو بہت بہترین ہوں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں لو میرج کو شجر ممنوعہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ معاشرے کے سماجی رویے ہیں، یہ معاشرتی رویے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر ایک کنزرویٹو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں حدود و قیود ہیں، مادر پدر آزادی نہیں، خاندان کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر بزرگوں کا ایک استحقاق سمجھا جاتا ہے کہ جو فیصلہ بچوں کے لیے یا چھوٹوں کے لیے کر رہے ہیں وہ بزرگ کر رہے ہیں، اور بزرگوں کا استحقاق ہے۔ تو اس لیے جب بچے خود فیصلہ کر لیں اور اس میں بزرگوں کی یا والدین کی مرضی شامل نہ ہو، تو ایک یعنی معاشرے کا ایک رویہ ہے، ایک کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ ہے، جس کی وجہ سے لو میرج کو عمومی طور پہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اپروو کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک پرسیپشن ہے کہ جو لو میرجز ہیں وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی، اور جو ارینج میرجز ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس بات میں بڑی حد تک صداقت ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی آپ کو یہ عرض کروں کہ لو میرجز کی ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تاکہ پھر ہمیں اس کا الٹ سمجھ آئے گا۔ لو میرج، دیکھیے، لو میرج جب ہو رہی ہے تو ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، اور شادی سے پہلے ان کی ملاقات ہوگی، کہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو پریزنٹ دا بیسٹ آف یو، آپ اپنا بہترین اس کو پہلو شخصیت کا پیش کرتے ہیں۔ آپ کے کپڑے اچھے ہوں گے، آپ کا مزاج اچھا ہوگا، آپ نے خوشبو اچھی لگائی ہوگی، آپ تھوڑی دیر کے لیے ملے ہیں، کسی ہوٹل میں ملے، تو بہت سے جو اصل انسانی کمزوریاں یا مشکلات یا ایشوز، وہ ان پہ آپ ذکر یعنی غور ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یو آر پریزنٹنگ یور بیسٹ۔ اب جب دو یہ اشخاص کٹھے رہنا شروع کرتے ہیں تو اب وہ جو آپ نے ایک وہ فساد کریٹ کیا ہوا تھا، آپ نے ایک اپنے بیسٹ پہلو پیش کیا ہوا تھا، اب ہر وقت تو یو کانٹ بی ایٹ یور بیسٹ آل دا ٹائمز، ہر وقت مینج نہیں کر ہر سکتے۔ وقت میں، تو آپ کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ اب دیکھیے، تمام انسان ہیں، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہو سکتے ہیں، پسند مختلف ہو سکتی ہے، جو آپ کی دوسری یعنی شخصیات، نفسیاتی کمزوریاں کہ آپ غصے میں آ جائیں گے، آپ کو کوئی چیز پر، تو جو چیزیں آپ کو پہلے اچھی لگ رہی تھیں ہو سکتا ہے وہ اب بری لگنے لگ جائیں۔ یہی بچے جب کل کو خود والدین بنیں گے تو ان کی سوچ تقریباً وہی ہوگی جو آج ان کے والدین کی ہے، اور ان کے بچے ان کے بارے میں وہی کہہ رہے ہوں گے جو آج یہ اپنے والدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بلکہ 100% درست بات ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مشیت کاظمی صاحبہ موجود ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیونکہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، آپ کے پاس ڈیفرنٹ لوگ آتے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں لو میرج اور ارینج میرج میں کیا فرق ہے، اور کس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختلافات کس میں زیادہ ہوتے ہیں؟
کہا نہیں جا سکتا کہ لو میرج میں زیادہ جو ہے پیار ہوگا اور ارینج میرج میں نہیں ہوگا، وہاں لڑائیاں زیادہ ہوں گی. ڈپینڈ کرتا ہے، بیسیکلی کمپیٹیبلٹی کی بات ہے کہ آپ جس بھی شخص کو اپنے زندگی میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ آیا لو میرج تو نہیں کہیں کرنا چاہتا تھا. پہلا یہ سوال ہونا چاہیے کسی بھی آپ کے اسپاؤس سلیکشن کے اندر. اس کی نفسیات میں پھر وہ رہے گا اور وہ امپیکٹ رہے گا. اب بہت سارے کیسز آتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جہاں پر لڑکوں کے ماں باپ زبردستی ان کی شادیاں کراتے تھے جائیداد کی لالچ میں کہ پیسے ملیں گے، تمہارے فلاں چچا کی بیٹی کے پاس بہت پیسے ہیں، زبردستی یہاں شادی کر لو. لڑکا کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے. تو ان سب چیزوں کا بعد میں آنے والی زندگی کے اندر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لڑکا کبھی بھی اس لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمارے پاس بے تحاشا کیسز آتے ہیں جس کے اندر لڑکیاں بھی ڈپریشن، انگزائٹی، بائی پولر ڈس آرڈرز اور بے تحاشا ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتی ہیں، اور لڑکے بھی. آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سے کیسز آتے ہیں، تو وہ زیادہ جو کیسز ہیں کیونکہ آپ بھی اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہوں گے، وہ ارینج میرجز ہوتی ہیں یا لو میرج؟ اچھا، ارینج میرجز کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی ایڈجسٹمنٹ زیادہ تر دکھائی دیتی ہے کہ بن جاتی ہے، لیکن پیرنٹس کی طرف سے وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں بن پاتی. یہ جو ارینج میرجز کے زیادہ تر ایشوز ہوتے ہیں وہ فیملی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، خواہ وہ لڑکے کی فیملی ہو خواہ وہ لڑکی کی. لو میرج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کم مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، بہت حد تک کم مسائل آتے ہیں. جو لو انکم والے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ خوشحال پائے جاتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پارٹنر کو چیٹ کرنے والا جو عناصر ہے وہ ارینج میرج سے زیادہ لو میرج میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کی ریشو بڑی کم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ جب پیرنٹس اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں اور کل کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں، تو پورا خاندان بیٹھ کے مسئلے کو حل کرتا ہے. لیکن جب بچے اپنی پسند کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اب ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا، پھر والدین کے لیے بچے غیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا، ایک اور اس کے اندر ڈیلیما دکھاؤں سوسائٹی کا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ارینج میرج کے اندر سب لوگ مل کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، لیکن اس کی ریشو انفارچونیٹلی سر بہت کم رہ گئی ہے سوسائٹی میں. ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر اس قدر بے حسی کا عالم پایا جاتا ہے کہ ارینج میرجز کے اندر بھی لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے، اور کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہو تو سامنے والے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ فوری طور پر ٹوٹ جائے. کہیں پر وہ کہیں گے کہ یہ لڑکی اس لائق نہیں تھی کہ ارینج میرج میں اس کی ایسے لڑکے سے شادی ہوگی، اور کہیں کہیں گے کہ یہ لڑکا بہت بڑا شہزادہ تھا، یہ ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا. اور جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے فیمیلز کی، تو ایک شادی ختم ہونے سے پہلے اور 2-3 لڑکے کے لیے اسپیشلی پرپوزلس تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ ختم کریں اور ادھر کروا دیں. تو یہ ایک بھیانک چہرہ ہے ہماری سوسائٹی کا، جو لوگ بالکل دیکھنے والے سے ریلیٹ کریں گے کہ یہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اور جن کے اپنے بھی گھر میں بیٹیاں موجود ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی کا گھر بسانے کی کوشش میں اب نہیں نظر آتے لوگ. اچھا یہ بتائیں کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے اور والدین بالکل نہیں مان رہے ہوتے تو وہ انتہائی قدم لے لیتا ہے. کچھ تو گھر سے بھاگ کے بھی شادی کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، مختلف اس طرح کے بڑے ہی خطرناک قدم اٹھا لیتے ہیں. تو یہ کیسی نفسیات ہے اور ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یہ ایسی نفسیات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کی زندگی میں موجود جتنے بھی اور لوگ ہیں ان کی کوئی ویلیو جب آپ ورتھ نہیں کرتے. اچھا، یہاں پر تربیت کا کافی مسائل آ جاتے ہیں کہ جب بچے کا ایک براٹ اپ ہو رہا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو گھر کے اندر جب لو افیکشن نہیں ملے گی، آپ اچھی جگہوں پر ان کو گھمانے کے لیے نہیں لے کے جاتے، اچھی ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کو معاشرتی اور اخلاقی اقدار نہیں سکھا پاتے، تو پھر یہ مسائل ہو جاتے ہیں. پھر بھی میں یوتھ جو ہے اس سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آپ کو لگے کہ یہ جو شخص تھا یہ میرے لیے الٹیمیٹ تھا اور اس سے شادی میری نہیں ہوئی تو میں سوسائڈ کمٹ کر لوں یا میں گھر سے بھاگ جاؤں، لڑکی یا لڑکا، تو آپ پلیز سب سے پہلے لو میرج سے ہونے والے جتنے بھی کیسز ہیں کہ جس کے اندر لڑکیوں کو جلا کے مار دیا گیا، لڑکوں کو قتل کر دیا گیا، اور جو اسپاؤز نے آپس میں کیا فیملی کا لینا، وہ اگر آپ ریشو دیکھ لیں تو آپ کو لو میرج کی حقیقت کافی عیاں ہو جائے گی، اور آپ اتنا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں گے اپنے ماں باپ کے بارے میں، کیونکہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ آپ سے پیار کوئی نہیں کر سکتا. بہت اچھی بات کی. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے ماہر نفسیات مشیت کاظمی کی، اور بڑی زبردست بات کی. تمام یوتھ کے لیے، پیرنٹس کے لیے ایک میسج بھی دیا. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ریاست علی اعزاز صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن بھی رہے، بڑے سینئر وکیل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ہاشمی صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ بڑے عرصے سے وکالت کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کون سے کیسز زیادہ آتے ہیں، لو میرج کے یا ارینج میرج کے؟ کس کی ریشو زیادہ ہے؟
میرا خیال ہے کہ جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق ہاشمی صاحب ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ڈیزولوشن کے کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ لو میرج والے کیسز ہوتے ہیں. اس میں 80% کیسز جو ہیں وہ ڈیزولوشن کی طرف جاتے ہیں اور 20 سے 30% کیسز جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. اور جو ارینج میرج ہوتی ہے وہ اس کے بالکل 90 کے اینگل سے بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ سچویشن ہے. وہاں پہ جو ناکامی کی صورت ہے وہ 20 سے 30 ہے اور کامیابی جو ہے وہ 80-70 کے لگ بھگ ہے. اچھا، آپ جو کیسز کی تعداد ہمیں بتا رہے ہیں کہ لو میرج جو ہیں وہ ناکام ہیں، مطلب اس کے کیسز زیادہ ہیں، اس میں جھگڑا زیادہ ہے، لیکن جب ہم نے ماہر نفسیات سے بات کی تو وہ کیونکہ ان کے پاس بھی کیسز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ارینج میرجز کے کیس زیادہ آتے ہیں، اس میں جھگڑے اور پرابلمز کافی نظر آتے ہیں. تو آپ کی اور ان کی تضاد نظر آ رہا ہے یہ؟ دیکھیں، ان کی رائے اپنی جگہ پہ درست ہوگی، لیکن میں اپنے مشاہدے کے مطابق اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ارینج میرج ہوتی ہے ہاشمی صاحب، اس میں ہمارا مشرقی کلچر جو ہے، ہمارا خاندانی سسٹم ہے، فیملیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں، جب ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے تو وہ اس کی سلوشن نکال لیتے ہیں، اس کے راضی نامے ہو جاتے ہیں اور لوگ مجبوری کے تحت بھی اس بندھن کو لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ لو میرج ہوتی ہے جو کسی کے پوچھے بغیر انہوں نے کی ہوتی ہے، جو اپنے مرضی اور منشا سے کیا ہوتا ہے، ایک آزاد شہری اپنے آپ کو وہ پوز کرتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، تو ان کے خود کیے ہوئے فیصلوں کو پھر کوئی راضی نامہ کروانے کے لیے درمیان میں نہیں آتا. اس لیے اس کے فیلئر کی ریزن زیادہ ہے اور دوسرے کی جو ہے وہ کامیابی کی ریشو زیادہ ہے.